بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ذو الحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک 33 مرتبہ ان بابرکت کلمات کو پڑھ لو، موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، ذو الحج کا مبارک مہینہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کا عظیم تحفہ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل اور ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ہے، ذکر الہی کی برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شفا اور رحمت کی امید بھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے، پریشانیاں دور ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ یہ کلمات آپ کے دل کو بھی نور اور امید سے بھر دیں گے۔ ناظرین کرام، ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں۔ ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب عکاظ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب اور صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب یہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہیں تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب وہ دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ وہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا اور دیوانہ وار ہلنے لگا، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اور اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا
پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوا دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور پھر ایک آسمانی صحیفے کے چاند اور راکھ اٹھا کر لایا۔ سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ انور دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھ لیے، کملی والے کو سر سے پاؤں تک بھی دیکھ لیا۔ پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ ہے کہ ابھی اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا، راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مریض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں۔ اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے۔ جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، اے سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھوں میں لعاب لگتے ہی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرور کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں، کیا الفاظ پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھتی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت ہی سادہ تھی۔ پیارے دوستو، کسی بھی شخص کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنا کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا
یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بنت زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بیٹا ہماری گزر بسر پانی اور کھجوروں پر ہی ہوتی تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسی آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں دودھ والے جانور باکثرت تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلاتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہ بند نکال کر دکھایا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اور اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو کر اٹھتے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات ہوتے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں۔ پیارے دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر طرح سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوام مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ نے ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، ان کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب داروں میں شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔
مراد یہ کہ اسے مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے یہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری درپیش نہیں ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت ہیں، یہ بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجئے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کر لینے کے بعد فوراً 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد توز اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 33 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 33 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں ایک بار پڑھیے محمد رسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کلمات آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور اول آخر کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بڑی طاقت، بڑی رحمت اور بڑا سکون پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اخلاص سے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے آسانی عطا فرماتا ہے۔ ذو الحج کے یہ مبارک دن عبادت، توبہ، ذکر اور درود پاک کی کثرت کرنے کے دن ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت لمحات کو غفلت میں ضائع نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماریوں میں آسانی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز اور روحانی معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیکی کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی خوبصورت اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔